السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ عقیل اللہ بھائی، جو وبرکاتہ۔ مسجد میں جو نکاح کرتے نا، میں ایک شیخ کا بیان سن رہا تھا، انہوں بتا رہے کہ مسجد میں نکاح کرنا انہوں بدعت بتا دے رہے۔ ذرا آپ بتائیے، ذرا بدعت ہے یا سنت ہے؟ اوکے، میں بتاتا ذرا ہوں۔ بتائیے نا، جزاک اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، یہ سوال دراصل ہند پاکستان سے بلکہ عام لوگوں سے نہیں، علماء کرام کی طرف سے بھی مجھے موصول ہوا، اس نصیحت کے ساتھ کہ فضیلت شیخ معراج ربانی کے بارے میں جو ویڈیو سرکولیشن میں ہے اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ فضیلت شیخ معراج ربانی چونکہ میرے بہت عزیز دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور ہمارا برسوں پرانا ساتھ ہے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، ہم نے کم و بیش 25-30 سال ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے اور ہماری اس دعوت کو اللہ شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک ویڈیو ہے، وہ میں پہلے بھی سنواؤں گا آپ کو، شیخ معراج ربانی کیا کہہ رہے ہیں۔ والے کو دے دیں گے 2 لاکھ، شادی محل کو دیں گے۔ واہ بیٹا، کیا جی خیال کرتی ہے تمہاری؟ اللہ کے گھر کو ٹکڑے ڈال دیا 2000 کا، لولی پاپ دے دیا، اور شادی محل 10 لاکھ، 3 لاکھ کا 50 لاکھ۔ بدعت ہے یہ، اس کو سنت اور مستحب سمجھ کے مسجدوں میں نکاح کرنا، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت۔ یہاں اس مختصر سے ویڈیو میں بہت وضاحت ہے، خود بخود شیخ معراج ربانی نے وہ سب کچھ کہہ دیا ہے جو کہ آپ سننا چاہتے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید مزید وضاحت چاہتے تھے، اس لیے میں نے حالانکہ تحقیق کری اس سلسلے میں سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے کیا فتاوی جات ہیں، لیکن ان کے فتاوی جات بھی شیخ معراج ربانی نے کوٹ کیے، اس لیے میں اپنا وقت نہ ضائع کرتے ہوئے سیدھے آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت شیخ معراج ربانی کی محفل میں۔ ان کو میں نے کال کری اور سنتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا، سن لیجیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر تعصب کے۔ شیخ آپ کے خیریت سے ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ دراصل آپ کو کال کرنے کا مقصد ایک لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی ہے، اس کی کلیریفیکیشن ہے۔ ایک ویڈیو ہے آپ کی 1 منٹ کچھ چند سیکنڈ کی، جس میں آپ سے کوئی سوال کیا گیا ہوگا کہ مسجد کے اندر نکاح کے بارے میں، تو اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مسجد کے اندر نکاح کرنا، آپ نے شاید بدعت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کی وضاحت میں سوچ رہا تھا کہ آپ ہی کے ذریعے، آپ ہی کی زبانی سن لوں جو آپ سننا چاہتے ہیں اچھا ہاں تفصیل۔ جی، نہیں صحیح ہے۔ کئی لوگوں نے، بلکہ ہماری جماعت کے کئی لوگ ہیں، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کو کس ناحیے سے آپ نے بدعت بدعت قرار دیا ہے، کا حکم لگایا ہے۔ اچھا یہ جاننا چاہ رہے ہیں نا آپ، سنیں دل تھام کے اصل بیٹھیں۔ میں اس کا مسئلہ جو ہے نا، یہ مسئلہ اصل میں ایک تو یہ کہ میرے اپنے تجربے کی بات ہے، جی، ایک چیز تو یہ ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ مسجد میں دیکھیں، جیسا کہ میں نے بھی پڑھا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عثیمین اور بہت سارے علماء، خود مملکت سعودی عربیہ کے اندر بھی آپ اور ہم اتنے برس سے رہتے ہیں، 23-35 سال سے، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں مساجد کے اندر نکاح کا جو ہمارے یہاں ایک رواج بنا ہوا ہے، جی اور اس کو تقدس کا درجہ دیا گیا ہے، اور جی اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت بابرکت ہے اور افضل ہے حیا پہ۔ جی میں مملکت سعودی عربیہ میں علماء مشاہد رہتے ہیں، لیکن میں نے کہیں وہاں مساجد کا انعقاد، مساجد میں نکاحوں کا انعقاد نہیں ہے۔ البتہ کچھ لوگ انڈین ہیں یا پاکستانی ہو، ہم سے تو لوگوں نے ایک سوال یہ کیا کہ صاحب حرمین میں ہم لڑکی لائیں گے وہاں سے، انڈیا سے، اور آگے یہاں نکاح پڑھواتے ہیں، اس میں کون سی فضیلت ہے، اس میں کون سا وہ ایسی بات ہے؟ بولے نہیں، ہم پکا مدینہ میں تھا، جو ہے کیا کہتے ہیں نکاح ہوگا تو اس کی تو برکت ہوتی ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے خود بھی آتی ہیں۔ اب میں وہ جگہ کا اگر نام لوں گا اور وہ مقام کا لوں گا تو ذرا سا لے دیجئے، میں بتا دوں گا، آپ نہیں بتائیں گے تو میں بتا دوں گا۔ خود میرے ساتھ یہ معاملہ آیا ہوا ہے۔ شیخ معراج خود میرے گھر میں شادی تھی اور ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں
اور ہال میں جہاں پہ ولیمہ ہونا تھا تو ہم نے کہا پڑھ کے وہیں ولیمہ کر لیں گے. جی جی. تو ایسا ہوا تو ہم نے جو ہے یہ دعوت نامے میں ایسا لکھا. ہمارے بہت سارے بڑے بڑے دوست جو تھے جو مطلب اہل حدیث ہی ہیں, انہوں نے بلکہ باقاعدے جماعت کے اور بہت سارے لوگوں نے, میں نام نہیں بتاؤں گا, انہوں نے باقاعدے اس کو ایک ایشو بنا لیا. اچھا جی. کی شادی تو خود مسجد میں ہوئی, اب وہ جو ہے اپنے وہاں شادی وہاں کیوں کر رہے ہیں, ہم تو حاضر نہیں ہوتے. جی. مسجد کے اندر سب کی ہماری یہاں شادیاں ہوتی ہیں, مسجد ہی میں شادی ہونی چاہیے. اور ایون یعنی میں آپ کو حیرت ہوئی, میں نے رجسٹر کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کم از کم ہماری جماعت کا رجسٹر ہے, رجسٹر میں شادی اندراج ہوتی ہے, جی بالکل, ریکارڈ ہوتی ہے, وہ تو ہم اس میں اندراج کر لیں گے. یقین مانیے واللہ بتلا رہا ہوں, اللہ شاہد ہے, یعنی جبکہ میں کیا بتاؤں, مسجد سے ہمارا ایک بہت بچپن کا تعلق ہے, انہوں نے رجسٹر بھی نہیں دیا. اعوذ باللہ. صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے مسجد میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کری. ہاں 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 سن لیا. اور بعض مساجد تو اپنے ایسے ہیں باقاعدہ, بلکہ یہاں تک قانون بنا دیا گیا ہے کہ آپ اس مسجد میں نکاح کرائیں گے تو اسی مسجد کا امام نکاح پڑھے گا. اگر آپ کوئی اور مولوی لائیں گے بھلے وہ آپ کی جماعت کا, اچھا جی, یعنی بھلے وہ اہل حدیث ہو, وہ نہیں پڑھا سکتا اس مسجد میں نکاح. دیکھیں زمینی سطح پر جو لوگ زندہ رہتے ہیں, ہم بھارت میں اب اس وقت آ کر کے ہم نے یہاں بہت دن گزار رہے ہیں اور عرف عام کو دیکھ رہے ہیں. فتویٰ صرف کتاب و سنت کا نام نہیں ہے, صحیح, فتویٰ میں عرف عام بھی دیکھا جاتا ہے, اور جو شخص جس جگہ رہتا ہے اس کے بارے میں اس کو زیادہ علم رہتا ہے بنسبت اس کے جو ایک دوسرے ماحول میں رہتا ہے, دوسرے ملک میں یا دوسری سٹی میں رہتا ہے. جی ہے جی کہ نہیں؟ بالکل. تو اب ایسے ہی فتوے جھاڑ دینا تو بہت آسان ہے, لیکن زمینی سطح پر میں جو دیکھ رہا ہوں, یہاں جو حالات دیکھ رہا ہوں, ان حالات کے حساب سے کس کو تقدس کا درجہ دیا گیا, فضیلت سمجھا جا رہا ہے, بابرکت یہ کہ جناب علی اس کو یوں سمجھیے کہ اٹوٹ بندھن ہو جائے گا, کبھی نکاح نہیں ٹوٹے گا, ایسا ویسا, اور جو بھی اعتقاد رہے ہوں. تو بالکل یہ سوچا جاتا ہے. میں نے 1.5 سال پہلے ایک کلپ بنائی تھی اور وہ شاید یوٹیوب پہ میرے اس میں موجود ہو, اس میں شیخ ابن باز کے بھی فتوے اور سب کے فتوے بیان کیے ہیں. یہ کہ اس کو تقدس کا درجہ دینا یا اسے باعث اجر و ثواب سمجھنا دلیل کی محتاج ہے. بالکل بالکل, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں جی, کہ صحابہ نے باقاعدے اس میں باضابطہ طور پر نکاح پڑھا ہو, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا یا خود اپنا نکاح بھی آپ نے مسجد میں پڑھا ہو. صحیح صحیح, ایسا کہیں بھی نہیں ثابت ہے. ویسے کر کے ایک روایت جو لوگوں نے بنائی, حالانکہ وہ ایک خاص موقع اور محل ہے, وہ اس کو بہت دلیل بنا لیا انہوں نے. ایک خاتون آئی, ان کو آپ کو پیش کیا, حالانکہ ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں مسجد میں جا کے نکاح کروں. بالکل بالکل بالکل, تھا ہی نہیں, وہ شادی تھا ہی نہیں. بالکل, ہاں بس یہ تھا کہ انہوں نے تو باقاعدہ پیشکش کی تھی کہ میں صاحب سے شادی کرنا چاہتی ہوں. نکاح کا تو کوئی وہاں ذکر ہی نہیں تھا, شادی کرنا چاہتی ہوں, نکاح چلو. تو اللہ کے نبی نے کہا میں آپ میں دلچسپی نہیں رکھتا ہوں. ایک صحابی نے کہا میری کروا دو. تو ایک چیز ہو گئی, اس کے بعد تو کبھی کہیں واقعہ نہیں ملتا. صحیح صحیح. تو میں نے ان تمام سے پس منظر میں دیکھیں, بعض باتیں کہیں شارٹ ہو جاتی ہیں, بعض باتیں کہیں تفصیل. اب تفصیل دیکھنی ہے تو آپ اس میں دیکھ لیجیے, ویڈیو موجود ہے, ہم نے اس میں تفصیلات دیکھی ہیں. لیکن کہیں ایسا سوال ہوا تو میں تھوڑی سی طرف بھائی میں یہ ضرور کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے اس کو سنت سمجھنا اور باعث اجر و ثواب سمجھ کے مسجد میں نکاح کرنا یہ بھی در یہ ہے وہ نکاح پوائنٹ تو جناب علی میدان آپ میں سننا چاہیے, باہر پہ بھی ہو سکتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں نکاح ہوگا. نکاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے صحیح, جو کہ مطلب نماز ہوگی جناب علی وہ حمام میں نہیں ہو سکتی اور قبرستان میں نہیں ہو سکتی. صحیح بات, ایسا تو نہیں ہے. بالکل بالکل, بھائی گھر میں بھی ہو سکتی ہے. اب اتفاق سے کوئی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں لوگ اور لڑکا لڑکی ذمہ دار بیٹھے ہوں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی آپ کو دی, آپ کے بیٹے کو دی, انہوں نے کہا ہم نے قبول کر لی اور نیابت ہو گئی ہو گئے, یہ بھی تو نکاح. تو یہ ابھی اس کو یہ نکاح, اور جو ہمارے یہاں باضابطہ اعلان ہوتا ہے, خاص لکھے جاتے ہیں کہ فلانی مسجد میں فلانی جگہ فلانے ٹائم فلان کا نکاح ہے, آپ حضرات آئیں اس میں شریک ہوں. کیا یہ ایسی ہے؟ تو یہ اصل میں حماقت ہے, میں سمجھتا ہوں.
اب میری کوئی ادھر ادھر کی کٹ پٹ کر کے کوئی اڑا لیا. اب ہمارے لوگ اللہ انہیں ہدایت دے. حالانکہ انہوں نے وہ بھی حق پر ہیں جنہوں نے یہ بات کہی, اللہ انہیں جزائے خیر. میں کسی کو غلط نہیں کہتا. صحیح بات ہے. انہوں نے اپنے حساب سے بیچاروں نے کہی ہے اور صحیح کہی ہے کہ بھائی بدعت, لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اس کو بدعت ہی نہیں کہنا چاہیے. ارے بھائی اس کو تقدس اور اس کو باعث جو ثواب اور اسے سنت سمجھ کے کرنا ہے. ہاں یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے بھی بدعت کہا. بالکل, لجنۃ الدائمہ الافتاء کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ اس کے تقدس کو یا اس کی فضیلت کو اگر کوئی مد نظر رکھتے ہوئے مسجد میں اس کا انعقاد کرتا ہے تب اس پر یہ حکم لگایا جائے گا, اور بلا شک و شبہ یہ بدعت کے دائرے میں آئے گی. ہاں اب بہرحال تو یہ اصل میں وجہ یہی ہے. تو میرے دل میں یہ بات بہت دنوں سے کھٹک رہی تھی کہ یار یہ جاہلیت ہمارے اہل حدیثوں میں تو نہیں آنی چاہیے. اس طرح کا تعصب کہ بھائی ہم رجسٹر نہیں دیں گے تو ہم یہ نہیں کریں گے. یہ تو میرے علم میں, میں خود مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے اس واقعے کو سن کر, اور آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے. یہ میرے ساتھ ہوا. سن لیجئے. اعوذ باللہ, اللہ انہیں ہدایت دے. صرف اس قدر تشدد اس بنیاد پر اس قدر کہ نکاح آپ نے کسی شادی ہال میں کر لیا ہے. تو اب ایسی صورت میں تھوڑی شدت سے اس وقت. اچھا اب دیکھیں مساجد, لوگوں نے مساجد کو وہ بنا دیا ہے, نکاح کا وہ بنا دیا ہے. یہ اصل میں حناف کی اپنی وہ ہیں فکریں ہیں. اب وہ ایک روایت ترمذی کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی, وہ جو ضعیف روایت ہے جس کو البانی نے بھی سبوں نے ان کو منکر کہا ہے, امام بخاری نے بھی منکر کہا اعلن النکاح فی المساجد, مساجد میں اس کا اعلان کرو. اور یا اعلن النکاح تو ٹھیک ہے بھائی اعلان ہو نکاح کا, لیکن وَضْرِبُوا عَلَيْهِ الدُّفُوفَ ہے, علیہ الدفوف. ہاں وہ مسجد میں بھی ناچیں گے, مسجد میں بھی دف بجائیں گے. وہ ایسے ہی ہوا. گھر میں عورتیں بجاتی ہیں. وہ ہے کویت کے ایک ہے نا بڑے مشہور عالم عثمان الخمیس, وہ کہتے ہیں امریکہ میں مسجد میں نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد باقاعدہ طور پر عورتیں اور مرد ڈانس بھی کرتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ اگر اس پر ضرب نہ لگائی گئی تو یہ تو بہت ضروری ہے, اس پر تو ضرب لگنی چاہیے. مسجد کا تقدس ہے, مسجد کا ایک اعلی اس کی عزت اور مرتبہ ہے اس مقام کا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو رقص و سرور کی اور دف بجانے کی جگہ بنا لیں. بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ مسجد کو 1000 روپے دے دیتے ہیں یا 2000, اور شادی خانے کو 2 لاکھ 3 لاکھ میں خرید لیتے ہیں لوگ. صحیح. اچھا ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو, مسجد میں دولہا آتا ہے کرتا پجامہ پہن کے ٹوپی شوپی لگا کے, ایسا لگتا ہے جیسے کہ بالکل ابھی ملائکہ فرشتہ بن کے آیا ہوا ہے. اور جیسے ہی نکاح ختم ہوا, باہر نکلتے اس کا گیٹ اپ بدل جاتا ہے. پھر وہ کوٹ اور پینٹ اور صحرا اور وہ تغرا اور مغرا اور وہ سارا شروع ہو جائے. یہ ریاکاریاں ہیں. صحیح بات ہے. اب وہ پہلے تم مسجد میں آتے ہو شرافت دکھانے کے لیے, یہ ریاکاری ہے, یہ دکھاوا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ کو تم دھوکہ دے رہے ہو. مسجد میں عطر لگا کے جائیں گے اور باہر بن ٹھن کے جائیں گے. ہاں سرما لگا کے. اچھا ہمارے ہاں گاؤں میں بھلے وہ زندگی میں کبھی اس نے نماز نہ پڑھی ہو, لیکن وہ باقاعدے دولہا بن کے گاؤں میں جاتا ہے 2 سجدے کرنے. اس کو باقاعدے ایسا ہوتا ہے, باقاعدے اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کو مسجد میں جاتا ہے, وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے شکرانے کا آتا ہے. خیر تو یہ اصل اس کی حقیقت ہے بھائی. جزاک اللہ خیر. آپ نے اللہ آپ کو عزت دے, اللہ تعالیٰ. اور میں تمام وہ جو آپ نے بتایا جنہوں نے مطلب جواب دیا, اللہ انہیں جزائے خیر دے. میں ان کا احترام کرتا ہوں, اور بالکل ہمارے علماء زندہ ہیں. اگر کوئی ایسی غلطی ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے. میں کیسے قدرت کر سکتا ہوں کہ کسی حلال کو حرام کروں اور حرام کو حلال کروں. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اگر میں نے ہاں جنہوں نے یہ حرکتیں کری ہیں کہ کٹ پٹ کر کے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور روٹیاں نہ سیکیں, اور نہ میں ایسی کوئی حرکت کی کا گوشہ چھوڑتا ہوں کہ دشمن میرے اوپر پلٹوار کرے اور میری جماعت اور میرے لوگوں کے بارے میں وہ غلط فہمیاں پھیلائے کہ دیکھو معراج ربانی نے کیا. میں تو بہت محتاط انداز سے بول دیتا ہوں بھائی
ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری جماعت اور ہمارا منہج نہ اس سے بدنام ہو ہماری وجہ سے. صحیح بات ہے. خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی وضاحت کو اللہ عوام تک پہنچنے کا انشاءاللہ ہم ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کرے. بہت شکریہ شیخ. کوئی بات نہیں، آپ سوال کر رہے، پوچھا آپ نے، جواب دیا آپ نے. آپ کو اگر اس کا اہل علم کے مابین اور جن لوگوں نے یہ مطلب اس کو کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا، اصل جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں، جائز تو ہے، جائز تو پلین میں ہے، جہاز میں ہے، ٹرین میں، جہاں چاہا وہاں جائز ہے. صحیح بات. بس اس کے لیے جو شروط نکاح ہیں وہ مقرر ہونے چاہیے. بالکل کیا بالکل بالکل. آمین آمین. تو یہ ہے وہ دوستوں پوری کنورسیشن میری اور شیخ معراج ربانی کی، جو کہ اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی وضاحتی بیان کی کسی سے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کا موقف بھی شیخ معراج ربانی نے بیان کر دیا ہے، اور ساتھ میں جو افسوسناک پہلو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ شیخ معراج ربانی خود اپنی بیٹی کا نکاح ہال میں کر رہے تھے، تو لوگ اس شدت سے اس بیماری میں ملوث ہیں اور اس نکاح کو مسجد میں لانے میں جٹے ہوئے ہیں کہ ہم مسجد میں دیکھیں. اگر کوئی آپ مسجد میں لانے کی، مسجد میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت بیان کرنا اور پھر شادی ہال میں نہ جا کر صرف اور وہاں رجسٹر بھی اپنا نہ بھیجنا، تو یہ تو بڑا عجیب و غریب منظر کشی کی ہے شیخ معراج نے. اور مجھے یہ حیرت ہوئی ہے کہ اہل حدیثوں میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. بہرحال اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں الفت اور محبت قائم رکھے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق بخشے. اور جس طریقے سے میں نے یہ جرت کی کہ بغیر کسی میرے پاس کئی کالز آئی اور میں نے شیخ معراج ربانی کو کہہ دیا کہ بھئی مجھے یہ ویڈیو ہے اور آپ سے اس وضاحت کے بارے میں بات کرنی ہے. تو شیخ معراج، میں نے کہا میں ویڈیو شام کو بناؤں گا. شیخ معراج نے کہا کہ آپ پھر مجھ سے اس کی وضاحت سن لیجئے. میں نے کہا ریکارڈ کر دوں گا. تو ٹھیک ہے. تو یہ پوری ریکارڈنگ آپ کی سماعت میں، آپ کی عدالت میں ہے. شیخ معراج ربانی نے کوئی غلط بیان نہیں دیا ہے. البتہ سمجھنے والوں نے یا سمجھانے والوں نے یا سوشل میڈیا نے آپ کو ایک غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کری ہے، جس کی وضاحت شیخ نے بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے. اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو شیخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اپنا بہت خیال رکھیں اور چینل کو دیکھتے رہیں. اگر ابھی چینل تک آپ نے سبسکرپشن نہیں کیا ہے، چینل کا سبسکرائب نہیں آپ ہوئے ہیں، تو جڑ جائیے چینل سے. کیوں؟ کیونکہ نور ٹی وی جدہ آپ کے مسائل کا حل سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات کی روشنی میں آپ کی آسان زبان میں نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت شکریہ.